أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی فضیلت کے حوالے سے آپ کے سامنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چند فرامین رکھتے ہیں، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ رب تعالیٰ نے شب برات کو کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس کے اندر رب تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے امتیوں کے لیے مغفرت اور رزق اور بیماری سے نجات کا جو اہتمام فرمایا ہے، اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کو رب تعالیٰ نے بے شمار انعامات عطا فرمائے ہیں۔ ان انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کو شب برات عطا فرمائی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مختلف انداز کے اندر شب برات کی فضیلت کا اظہار فرمایا ہے، اور محدثین نے بھی اپنی کتابوں کے اندر ان روایات کا ذکر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ابن ماجہ شریف سے دو روایات رکھتا ہوں، جس سے شب برات اس کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے گا۔ امام ابن ماجہ آپ نے باب یوں باندھا ہے: باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی کہ یہ باب شعبان کی 15ویں رات کے بیان میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شب برات کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شب برات اب شروع ہو گئی ہے۔ یہ جو رات کو رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ قضائیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ابھی شروع ہوئی ہے، بلکہ یہ احادیث اور محدثین کی جو کتابیں ہیں یہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں، بلکہ محدثین جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اس کے فضائل کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے جو منقول ہیں ان کو ذکر کیا ہے، اس سے اس کی تاریخ کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کسی کی وضع کرتا نہیں، بلکہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کو رب تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا ہے۔ تو آئیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یوں ہے: عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یوں ہے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ رب تعالیٰ اپنی خاص تجلی کا ظہور فرماتا ہے اس رات کے اندر مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، اور اس رات کے اندر رب تعالیٰ کی رحمت کی آواز رہتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں، کہ ہے کوئی بیمار کسی بیماری کے اندر مبتلا آئے میری بارگاہ میں عرض کرے میں اس کو شفا دوں۔ اسی طرح معاملہ چلتا رہتا ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت مومنوں کو بلاتی ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں، آؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں، آؤ تمہیں رزق عطا فرماؤں، آؤ تمہیں بیماری سے شفا عطا فرماؤں۔ تو ساری رات رب تعالیٰ کی رحمت مومنوں کو بلاتی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس رات کو رب تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک رب تعالیٰ کی رحمت کاملہ خاص طور پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امتیوں کو بلاتی ہے کہ آؤ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اپنے دکھڑے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھو، اپنے گناہوں پر توبہ کرو، رب تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، اپنی حاجات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھو، رب تعالیٰ تمہیں وفر رزق عطا فرمائے گا، اپنی بیماری کے
واسطے تم شفا کی دعا کرو، رب تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ تو ساری رات رب تعالیٰ کی رحمتیں آقا کریم علیہ السلام آپ کی امتیوں کو بلاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس رات کے اندر رب تعالیٰ نے بڑی شانیں رکھی ہیں، بڑا مقام رکھا ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ جو بھی ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری آپ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کیوں ہیں؟ عن ابی موسیٰ الاشعری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاح۔ اس کا مفہوم یوں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات رب تعالیٰ خاص تجلی کا ظہور فرماتا ہے، اور مشرک اور مشاہن کے علاوہ رب تعالیٰ جمیع مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ جو بندہ مشرک ہے یا مشاہن ہے، کنہ پرور ہے، اس کے علاوہ اگر وہ توبہ نہ کرے، اس کے علاوہ رب تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام آپ کی امت کے مومن جو رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، موحد ہیں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عجزی پیش کرنے والے ہیں، مشرک اور مشاہن کے علاوہ رب تعالیٰ تمام آقا کریم علیہ السلام آپ کی امتیوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو کتنی ببرکت رات ہے جس رات کے اندر رب تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام آپ کی امت کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہے، جس رات کے اندر رب تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام آپ کی امتیوں کے گناہ معاف فرماتا ہے، جس رات کے اندر رب تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام آپ کے امتیوں کے لیے رزق وافر کا اہتمام فرماتا ہے، جس رات کے اندر رب تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام آپ کے امتیوں کو بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ ایسی رات کے اندر رب تعالیٰ کو یاد کیا جائے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اظہار کر کے توبہ کی جائے اور رب تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ٹھہرا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں ایسی راتیں عطا فرمائے اور ان راتوں کے اندر اپنی عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ان راتوں کی برکت سے ہمارے گزشتہ گناہوں سے درگزر فرمائے۔ کریم علیہ السلام آپ کی شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔